السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نحویات۔ نحویات سے کیا مراد ہے، اس پر ہم نے بحث کرنی ہے۔ علم النحو کس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے بتانا ہے۔ علم النحو کی ہسٹری ہم نے پتہ کرنی ہے آج کہ یہ نکلا کہاں سے ہے، اور اردو ادب میں نحویات کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالنی ہے۔ چلیں جی، ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک۔ سب سے پہلے جی، نحویات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نحویات کا مطلب ہوتا ہے قواعد اور زبان سے متعلق ہوتا ہے، اور نحویات کہتے ہیں جی مرکبات کے مطالعہ کو، اور عربی زبان میں جو ہے وہ نحو کے لفظی معنی سمت، راستہ یا قصد کے ہیں۔ یہ شروع میں اس کے جو تھے وہ لغوی لفظی معنی تھے، پھر اصطلاحی معنی جو اس کے آئے تھے وہ قواعد زبان عربی مقرر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، قواعد اور زبان، پھر اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ مقرر ہوئے۔ یہ اس کے لفظی معنی تھے اور یہ اس کے پھر اصطلاحی معنی مقرر ہوئے بعد میں۔ اوکے جی، علم النحویات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علم النحویات کس طرح شروع ہوا کہ روایت ہے کہ حضرت علی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے ابو الاسود، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ ابو الاسود جو ہے اس نے سب سے پہلے گرامر کی طرف لوگوں کا کانسیپٹ رجحان مقرر کیا، اور ان کو کس نے کہا؟ ان کو حضرت علی نے جو ہے وہ قواعد بتا کر فرمایا انا الف نون ہے، انا یعنی اسی طریقے پر آگے چل، انا الف نون ہے انا، اور پورا جملہ یوں ہے کہ انا علی حاضل نحو۔ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کر دکھا دیتی ہوں کیونکہ شاید میں اس کو پروناؤنس غلط کر رہی ہوں، بیکاز آئی ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ، بٹ آئی ول رائٹ اٹ فار یو، سی یو انشاءاللہ۔ جسٹ ویٹ اے بٹ اینڈ آئی ول میٹ یو ود ان اے منٹ۔ اوکے جی، یہ جملہ حضرت علی نے کہا کہ انا علی حاضل نحو، یعنی اسی طریقے سے آگے چل، اور پھر آگے انا بول کے آگے چل اسی طریقے سے، اور آگے ہی انہوں نے جملہ بتایا۔ تو اسی سے یہ جو ہے علم النحو نکلا جو ہے، یہ لفظ نکلا، اور نہج البلاغہ بھی ایک بک ہے نا حضرت علی کے بارے میں، تو یہ علم النحو بھی اس سے ہی نکلا۔ اب بات کرتے ہیں جی علم النحو کو۔ اس کے بارے میں جو ہے ابو الاسود کو اس کا ولی، اس کا بانی قرار دیا گیا اس علم کا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی نحویات کیا ہوتا ہے، یعنی مرکبات کا مطالعہ۔ تو مرکب نام سے مراد جو ہے وہ مرکب کیا ہوتا ہے، یعنی الفاظ کا مجموعہ۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ ہوتا ہے تو اس کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ مرکبات کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نحویات کو مرکبات کہتے ہیں، اور مرکبات کے آگے سے دو قسمیں ہیں، جس طرح میں نے گرین پین کے ساتھ اس کو آگے سے ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ایک مرکب نام اور ایک مرکب ناقص۔ مرکب نام جو ہے اس سے مراد جملے کو لیا جاتا ہے، اور مرکب نام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کی آرزو پوری ہو جائے اور سننے والے کو بات مکمل میں سمجھ آ جائے تو اسے کہتے ہیں مرکب نام۔ مثال آپ کو دیتی ہوں، جیسے فیاض آیا۔ فیاض آیا ایک کمپلیٹ سینس دے رہا ہے نا، سمجھنے والے کو سمجھ آ رہی ہے، کہنے والے کو کہا جا رہا ہے اس کی آرزو پوری ہو رہی ہے۔ اور دوسری مثال، عبدالستار شامی نیک ہے، یہ بھی مکمل لفظ ہے، مکمل فکرہ ہے، ساری سمجھ آ رہی ہے، کلیئر ہے، اٹ سیلف کمپلیٹ ہے اپنے اندر۔ جیسے انگلش کے اندر ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کمپلیکس سینٹینس، کمپاؤنڈ سینٹینس، یعنی جو ایک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ سینٹینس، ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ۔ انڈیپینڈنٹ اٹ سیلف کمپلیٹ ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ سینٹینس ہم کہہ سکتے ہیں مرکب نام کو کیونکہ یہ اٹ سیلف کمپلیٹ ہے، اور ڈیپینڈنٹ ہم کہیں گے مرکب ناقص کو، جس میں جب وہ ایک فقرہ دوسرے فقرے کے ساتھ ملتا ہے تو مکمل سینس دیتا ہے، ادروائز وہ ناقص ہے، یعنی وہ بالکل بھی سینس نہیں دے گا۔ تو مرکب نام کو ہم انڈیپینڈنٹ کلوز بولیں گے، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ کلوز یعنی جو کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ مرکب نام کی آپ کو میں مثال دیتی ہوں۔ مرکب نام کی مثالیں ہیں، تم نے قیمتی کپڑے پہنے، اگر قیمتی کپڑے رکھو تو یہ ایک مکمل فقرہ ہے۔ عمدہ اور لذیذ پھل، ہمارا پیارا وطن، میز کی لکڑی اور گھوڑے کی ٹانگ، یہ ایک مکمل ورڈز ہیں۔ مرکب نام کو آگے سے دو قسموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ایک جملہ انشائیہ اور ایک جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل امر
یعنی کسی کام کا ہونا، فعل نہیں، کسی کام سے نہیں منع کرنا، سوال ندا یعنی کوسچن، جو کوسچن والے سوالیہ فقرے ہوتے ہیں وہ، اور تمنا پائی جاتی ہے۔ اور میں ان کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، جیسے تو سبق پڑھ، فعل امر، ٹھیک ہے، اور اے خدا رحم کر، فعل ندا، یعنی فعل ندا نہیں، سوری ندا ہے، اس کے اندر آپ دعا کر رہے ہیں۔ کاش میں محنت کرتا، اس میں بھی آپ آرزو کر رہے ہیں۔ کیا فیاض نے کتاب پڑھی، ٹھیک ہے، یہ کوسچن مارک ہو گیا نا، سوال والا، اور یہ تمام جملے جو ہیں وہ انشائیہ کہلائیں گے۔ اب بات آ جاتی ہے جملہ خبریہ پر۔ جملہ خبریہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جاتی ہے، اور اس میں جملہ بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں آگے سے، اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے اندر۔ جملہ اسمیہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو، ٹھیک ہے، مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو۔ اور مسند الیہ وہ کہتے ہیں جو مطلب مسند کی طرف اشارہ کرتا ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف وہ اس کا ہوتا ہے رجحان۔ جیسا کہ مثال دیتی ہوں میں آپ کو، عبدالستار شامی نیک ہے، عبدالستار شامی نیک ہے، یہ ایک سینٹنس ہے۔ تو اس میں نیک جو ہے وہ اسم صفت یعنی مسند ہے، عبدالستار شامی نیک ہے، نیک ہے اسم صفت مسند ہے، اور عبدالستار شامی اسم مسند الیہ ہے، یعنی اسم مسند الیہ ہے، یا اس کو آپ بولتے ہیں اسم مسند الیہ، ٹھیک ہے، اس کی طرف، یعنی صفت کی طرف اشارہ کیا، الیہ ہوتا ہے نا قرآن میں، الیہ ان کی طرف، اس کی طرف، تو الیہ اس کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور مسند مطلب اس کی طرف اشارہ کی گئی ہے، اسم صفت مسند، اسم مسند الیہ کی طرف اشارہ کی گئی ہے، موصوف مطلب اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے کہ عبدالستار شامی نیک ہے، نیک اس کو کہا گیا ہے، تو یعنی اس میں دونوں جو ہیں وہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہیں، یعنی کہ اس میں کسی فعل کے بارے میں نہیں تذکرہ، مفعول کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی اسم ہے، یعنی ناؤن ہے دونوں، سمپل ٹو سے ناؤن ہے، یعنی نیک ہے بھی، وہ نیک ہے، وہ نیک ہے ناؤن، اور عبدالستار از آلسو آ ناؤن۔ اور جملہ اسمیہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس میں فعل ناقص ہوتا ہے۔ فعل ناقص میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو کوئی بھی اپنی حیثیت نہیں رکھتا جب تک وہ کسی ورڈ کے ساتھ نہ ملے، اور اس میں اسم ہوتا ہے، اور یا مبتدا کہتے ہیں، یعنی جس جگہ پر وہ موجود ہے، یا پھر خبر ہوتی ہے، یعنی جو خبر دینی ہوتی ہے آپ نے، متعلق خبر ہوتا ہے، یعنی جس خبر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، فیاض گھر میں موجود ہے اس میں فعل ناقص ہے، کیونکہ ہے آپ کسی کے ساتھ جب تک نہیں لگاؤ گے وہ سیلف کچھ بھی نہیں، ہم نے اوپر پڑھا تھا نا محمل تابع محمل، ٹھیک ہے، تو ہے جو ہے اس کی کوئی سینس نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے جی فیاض کیا ہے، ناؤن، ٹھیک ہے، اسم ہے۔ موجود ہے، فیاض گھر میں موجود ہے جو ہے وہ ایک خبر ہے، اور گھر میں جو ہے وہ متعلق خبر، یعنی خبر کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، تو فیاض گھر میں موجود ہے۔ اسم جملہ اسمیہ کے اندر 4 ہوتے ہیں، خبر، متعلق خبر، اسم، اور اسم ناقص، فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جملہ فعلیہ کے بارے میں۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جس میں مسند فعل اور مسند الیہ وہ اسم ہو، مسند تو فعل ہو لیکن مسند الیہ جو ہے وہ اسم ہو۔ جیسا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، فیاض نے قلم سے خط لکھا، اس میں لکھا مسند فعل ہے اور فیاض مسند الیہ ہے، یعنی فعلیہ جملے اور اسمیہ جملے سمپل، جس میں ناؤن ہے اور جس میں ورب ہے، وربیل سینٹینسز اینڈ ناؤن فریزز، ورب فریز ناؤن فریز، جس کو اردو میں ہم انگلش میں کہتے ہیں ورب فریز ناؤن فریز۔ تو جملہ فعلیہ ورب فریز اور جملہ اسمیہ ناؤن فریز۔
اب جملہ فعلیہ کی بھی جو ہے وہ 4 قسمیں، اس کے بھی اجزاء ہیں۔ اس میں فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل، سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب اینڈ ایڈجیکٹو، ٹھیک ہے۔ کیا ہے جی؟ فیاض نے قلم سے خط لکھا، لکھا فعل ہے، ورب ہے، فیاض فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، خط جو ہے وہ مفعول ہے یعنی جس پر کام کیا گیا ہے وہ آبجیکٹ ہوا، اور قلم سے وہ فعل کے متعلق ہے تو وہ ایڈورب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فیاض نے قلم سے خط لکھا، اس میں جملہ فعلیہ کے اندر یہ 4 اجزاء پائے جاتے ہیں، یعنی فعل، فاعل، مفعول، مفعول، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل۔ یہ ہمارا تھا جی نحویات کی ایک قسم یعنی مرکب نام کی۔ اب ہم مرکب ناقص کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب ناقص کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔